دیکھیں، دعا کا جواب اللہ کی طرف سے ہر بندے کو ملتا ہے، وہ نیک ہے یا گنہگار جیسا بھی ہے، اس کو جواب ضرور ملتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، صاحبان قلب اور صاحبان معرفت ہوتے ہیں، انہیں جواب اندر سے ملتا ہے، اور جو عام لوگ ہیں، گنہگار ہیں، انہیں جواب باہر سے ملتا ہے۔ اولیاء کرام جو ہیں، ان کا قلب صاف شفاف ہوتا ہے، تو ان کی دعا کا جواب ان کے قلب پہ وارد ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ بار بار دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا، بزرگوں کے بارے میں، کہ جی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ انہیں دعا کے لیے کہتا ہے تو وہ متوجہ اللہ ہوتے ہیں، تو ان کے قلب پہ یہ چیز وارد ہوتی ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، یہ چیز ملنے والی ہے نہیں ملنے والی، یہ کام ہونے والا ہے نہیں ہونے والا، یہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو نیک لوگوں کا تو یہ معاملہ ہے، گنہگاروں کا لیکن جو گنہگار ہیں جواب انہیں بھی ملتا ہے، کیونکہ بہرحال کوئی اللہ سے جتنا بھی دور ہو، آخر ایک رشتہ، ایک تعلق تو ہے، مخلوق ہونے کی نسبت سے خالق اور مخلوق کا ایک تعلق تو ہے نا۔ اور جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی گنہگار ہے، تو وہ اس یقین کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں وہی ذات ہے دینے والی، تو اس لیے اس کو جواب آتا ہے۔ اب وہ جواب باہر سے آتا ہے، عام لوگوں کو جو سمجھ نہیں آتی کہ جی وہ جواب، ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دستک دے کے بھاگ جاتے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے جواب کا۔ ورنہ جو بھی بندہ دعا کرے گا تو اس کو جواب اس طرح سے ملتا ہے کہ جو چیز وہ چاہتا ہے، جو کچھ وہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اگر تو اس کی دعا قبول ہو گئی تو وہ انتظار اس کو کرنا چاہیے، وہ دیکھے گا اگر تو وہ کام ہونے والا ہو تو پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اس کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے لیے وہ نئے نئے آئیڈیاز اس کے ذہن میں آئیں گے، کوئی طریقہ کار اسے سمجھ آئے گا، کوئی راستے کھلیں گے، اس طرح مختلف چیزیں، مختلف خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، میں اس طرح کر لوں، اس طرح، یعنی ایک اس کے لیے نا یہ سارے علامات ہیں، یہ ساری، کہ اب اللہ اسے وہ چیز عطا کرے گا، صرف اسے محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ کوشش۔ اور جو کام نہیں ہونے والا ہوتا اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ راستے بند ہی رہتے ہیں، اور اگر وہ توجہ کرے گا، دیکھے گا، تو اسے سمجھ آئے گی کہ یہ راستہ بھی بند ہو گیا ہے، ادھر سے بھی راستہ بند ہے، کوئی مطلب مشکلات پہلے کی نسبت اس حوالے سے بڑھ گئی ہیں، تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز جو تم مانگ رہے ہو، اس کو نہ مانگو تو بہتر ہے، اس کو چھوڑ دو، تو اس کے متبادل کچھ اللہ اور عطا کر دے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ، وہ جتنا بھی گنہگار ہے، وہ دعا کرے، اللہ سے مانگے، وہ درخواست کرے، تو اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے اور نظر رکھے کہ اب اس کے جواب میں جو حالات ہیں ان میں کیا تبدیلی آتی ہے، پہلے سے کیا کچھ چینجنگ آ رہی ہیں، تو اس طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میری دعا، اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔